شیطان جو ہے یہ بے وفا ہے، شروع میں تو یہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ گناہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، حوصلہ دیتا ہے، ہمت بندھواتا ہے، ڈھارس بندھواتا ہے کہ تم ہمت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہے بڑا بے وفا، دشمن جو ہوا۔ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، بچو اس سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ خاتون تھی، لڑکی، خاتون، عورت، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی جنگل میں، اور جنگل کے اندر ایک راہب بھی رہتا تھا پہلے زمانوں میں، جو راہب ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، ان کے صوفی ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے۔ وہ جنگل میں راہب رہتا تھا اور وہ رات عورت وہیں گزارتی تھی، بکریاں چرا کے، وہ تھک جاتی تھی، وہیں آ کر حضرت کی خانقاہ کے ساتھ ہی سو جاتی تھی۔ اور اس عورت کے 4 بھائی تھے۔ ایک رات شیطان نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ اس عورت کے ساتھ جو آتی رہتی ہے زنا کر لو، گناہ کر لو اس سے۔ ایسا تیار کیا شیطان نے، اور وہ راہب جو ہے وہ اس لڑکی یا عورت کے ساتھ اس نے زنا کر دیا۔ زنا کے نتیجے میں اس کو حمل ٹھہر گیا۔ اب جب اس راہب کو پتہ چلا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، مجھے تو نہیں بخشیں گے اس کے بھائی، محلے والے، علاقے والے، میں کیا کروں؟ شیطان آ گیا، اس نے کہا حضرت بس آپ جو ہے ایسا کریں کہ آپ اس کو قتل کر دیں، ورنہ تو آپ کی بدنامی ہوگی۔ کہا قتل کرتا ہوں پھر بھی بدنامی ہے۔ کہا آپ نیک آدمی ہیں، لوگوں کے ہاں آپ کا مقام ہے، لوگوں کے ہاں آپ کی عزت ہے، کسی کا خیال ہی آپ کی جانب نہیں جائے گا، آپ کر دو۔ یہ بات اس کے دماغ میں آ گئی راہب کے، ہاں میری جانب کون خیال کرے گا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اس عورت کو قتل کر دیا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک جگہ گڑھا، ویرانے میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کی شان، 4 بھائی تھے اس عورت کے، چاروں کو اسی رات خواب آ گیا۔ خواب یہ آئی کہ فلاں راہب نے آپ کی بہن کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا، اور فلاں جگہ اس نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ جب صبح ایک بھائی اٹھا، اس نے دوسرے سے کہا یار ایک خواب دیکھا ہے، بہن تو ہماری کب کی گم ہے، خواب دیکھا ہے میں نے، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی میں آپ کو سناؤں۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے یوں خواب دیکھا ہے کہ میری بہن کے ساتھ فلاں راہب گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اور پھر اس کو قتل کر دیا، اور فلاں جگہ پر نشاندہی کی، فلاں جگہ پر تمہاری بہن مدفون ہے، دفن ہے، وہاں اس کی قبر ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی جو خواب تو بیان کر رہا ہے میں نے بھی تو دیکھا ہے، ایسا ہی ایسا دیکھا۔ تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں نے ایسے ہی خواب دیکھا ہے۔ چوتھے نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ہماری بہن کے ساتھ راہب نے زنا کیا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قتل کر دیا، اور فلاں درخت کے ساتھ، فلاں ٹبے کے ساتھ، فلاں جگہ پر نشاندہی کر کے فلاں جگہ پر اس کی قبر بنا دی ہے، دفن کر دیا۔ اب یہ چاروں نے سمجھ لیا کہ یہ خواب سچا خواب ہے، اور وقت کے قاضی کے پاس چلے گئے کہ حضرت وہ ہماری بہن کو فلاں راہب نے قتل کیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو جگہ بتاتے ہیں، اس کو لے کر چلیں، راہب کو ہم جگہ بتاتے ہیں دفن کی۔ راہب کو لیا گیا، اور جہاں پر خواب میں یہ بات آئی تھی کہ دفن کہاں ہے، اسی جگہ کو کھودا گیا تو اس کی بہن کی لاش نظر آ گئی، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے تھے۔ وقت کے قاضی نے کہا اس کو پکڑو، گرفتار کرو۔ گرفتار کر دیا گیا، اور اس کے قتل کے احکامات قاضی نے، وقت کے حاکم نے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب قتل کے احکامات جاری کر دیے، اب وہ شیطان اس بزرگ کے پاس پھر آ گیا، کہا کہ اگر اب بھی میری مان لو تو تیری جان بچوا سکتا ہوں، کیا کرنا ہے بھائی؟ کہا مجھے سجدہ کرو۔ اس راہب نے جان بخشی کے نتیجے میں اس شیطان کا سجدہ بھی کر دیا۔ جب سجدہ اس شیطان کو کر لیا، اب یہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اب تو شیطان کو تعاون کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس نے یہ کہتے ہوئے دوڑ لگا دی، کہا کہ میرا کام تو تجھے اللہ کا نافرمان بنانا تھا، اللہ کا گستاخ اور کافر تجھے بنانا تھا۔ راہب میں وہ کام کر چکا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری کوئی تعاون، تیرے ساتھ کوئی ہیلپ، تیرا کوئی تعاون نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا بھاگ گیا۔
بالآخر اس راہب کو وقت کے حاکم نے قتل کرا دیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شروع میں کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، عین موقع پہ اس نے جواب دے دیا، دھوکہ دے دیا۔ ہم میرے پیارے جسم کی لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں، شیطان کے کہنے پہ ہم، نفس کے کہنے پہ ہم، اعضاء کو تھوڑے وقت کے تلذذ کے لیے ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ عین موقع پر جب موقع آتا ہے آئے گا تو شیطان بھی ساتھ چھوڑ چکا ہوگا، نفس بھی ساتھ چھوڑ چکا ہوگا، یہی اعضاء جو ہیں ہمارے، یہی بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ شیطان بھی بھاگ گیا، نفس بھی بھاگ گیا، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے منہ پہ ٹھپا لگ جائے گا، ہمارے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، ہاں اللہ ہاتھوں سے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں گواہی دیں گے، ہاں پاؤں کے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا، عضو گواہی دے گا ہمارے خلاف۔ پھر کیا بنے گا؟ تو یہ مکار ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ خالق کائنات کے ساتھ بندہ دوستی کر لے، مکار شیطان سے بچ جائے، اس کا دامن اللہ کا دامن پکڑ لے۔ جو با وفا ہے اللہ کے محبوب کا دامن بھی پکڑ لے، جو با وفا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں وہ شیطان کی صورت میں ہے، وہ نفس کی صورت میں ہے، وہ انسانی وجود کی صورت کے اندر ہے، یہ سارے کے سارے بے وفا ہیں، اگر با وفا ہے اللہ ہے یا اس کا رسول ہے۔